تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف اور نعیم دونوں بھائی تھے۔ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک جیسا لباس، ایک جیسے بیگ اور ایک ہی طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ پڑھائی میں بھی تقریباً ایک جیسے تھے۔ فرق تھا تو بول چال کا، لب و لہجے کا۔ سب لڑکے محسوس کرتے تھے کہ آصف دھیمے لہجے، سلجھے انداز اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا، جبکہ نعیم اکھڑے طریقے سے بولتا، آنکھیں سرخ اور منہ میں جاگ نکلتی محسوس ہوتی۔ والدین بھی اس کی عادت سے پریشان تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ ہوتی مگر طرز بیان برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان بھی اس کی اس عادت سے پریشان تھے، مگر اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدلتی نہیں۔ ایک بار وہ دونوں بھائی گاؤں میں جا رہے تھے کہ گاڑی میں منجن بیچنے والا آ گیا۔ منجن وہ پاؤڈر ہوتا ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ اس منجن بیچنے والے نے اپنے منجن کی تعریفیں شروع کر دی۔ سب مسافر سنتے رہے مگر نعیم باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانت دیکھو، انہیں صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باؤ جی روزی کمانے دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ نعیم کب باز آنے والا تھا۔ بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریفیں کر رہے ہو۔ تمہیں پہلے خود یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی مگر طرز بیان اچھا نہ تھا۔ منجن بیچنے والا بیچارہ اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے کہ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں ایک موضوع پر بحث تھی جس کا عنوان تھا دھیمے انداز میں طرز گفتگو۔ ایک سٹوڈنٹ نے ٹیچرز کی توجہ نعیم کی طرف دلائی اور ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ بات کرتے الفاظ کا چناؤ اور نرم لہجہ کتنا ضروری ہے۔ ٹیچر نے بتایا کہ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً دستہ شناس کو بلایا جائے کہ ایسی کون سی تدبیر ہوگی کہ ہم فاتح رہیں گے۔ جب شاہی دستہ شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، مگر بادشاہ کا حکم بھی تو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ کہہ کر بادشاہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ میری طرح کا دستہ شناس ہے، میری اور اس کی باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کی آنے کی وجہ پوچھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ شاہی دستہ شناس بیمار ہیں اور اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے تو بادشاہ نے کہا، فوراً میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور بتانا شروع کر دیا کہ آپ کو اور آپ کی فوج کو بری طرح شکست ہوگی، ان میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور جنگ میں آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو میدان جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوری کر کے سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا، میری خواہش میرے استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ سپاہی دوڑے گئے اور دستہ شناس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد دستہ شناس کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا، کس نالائق کو ہمارے پاس بھیجا تھا؟ دستہ شناس نے کہا کہ اسے چھوڑ دیجئے، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں، اور ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، آپ بہت جوان مردی اور بہادری سے لڑیں گے، آپ کی فوج سے ڈرپوک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کی جرت نہ ہوگی، وہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔
آخری دم تک مقابلہ کریں گے اور رہتی دنیا میں آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا، اور مرنے کے بعد تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بزدل دشمن اپنے انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ بادشاہ اس کی تعریفانہ جملے سن کر بہت خوش ہوا۔ شاہی دستہ شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا۔ شاہی دستہ شناس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔ شاہی دست شناس اور اس کا شاگرد جب دربار سے باہر نکلنے لگے تو شاگرد نے کہا، استاد جی، جو باتیں میں نے بتائیں وہی آپ نے بھی بتائیں، مجھے سزا اور آپ کو انعام کیوں؟ شاہی دست شناس نے جواب دیا، باتیں تو ہم دونوں کی ایک طرح کی تھیں، لیکن دونوں کا طرز گفتگو الگ الگ تھا۔ میرے ہر جملے سے بادشاہ خوش ہوتا گیا اور تمہارے ہر جملے سے بادشاہ کو غصہ آتا گیا۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ بات آصف اور نعیم کی ایک جیسی بھی ہو، مگر طرز بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آصف کا لہجہ دھیما اور سلجھا ہوا اور نعیم کا انداز غصیلا ہوتا ہے۔ اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا کہ ٹیچر کی بات ٹھیک تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست رکھے گا۔ پیارے ساتھیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں پھر کسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔